زندگی کا صلہ اگر خدا کی ذات بن جائے آپ کے لیے تو آپ کو سارے جہان مل گئے. تو وہ لوگ جو بھوکے ہیں خدا کی سچائی کے، پیاسے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک پا جائیں محبت کے لیے. امید ہے کہ اتنے بڑے جہاں میں کوئی تو میت ہوگا خدا کا. تو امیر فیصل، مغل صاحبہ اور سب کا پیور ڈسکشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ موقع دے رہے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں. پیور ڈسکشن گروپ میں ان کو ویلکم کہتے ہیں. سوال و جواب کی ایک اور نشست کے لیے ویلکم زاہد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے. محترم مہمان کو خوش آمدید. محترم زاہد خان صاحب، پہلا سوال حاضر ہے. سقراط کا نظریہ تھا کہ ورچیو از نالج، یعنی نیکی علم ہے. اب علم ایک ایسی چیز ہے جو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے. اگر کوئی ٹیچر مل جائے تو علم کو سیکھا سکھایا جا سکتا ہے. لیکن محترم عبدالغفار جمبا صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر الہام کر کے بتایا ہے کہ ورچیو از گاڈ. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ورچیو کو پہلے آپ ڈیفائن کریں کہ ورچیو کیا چیز ہے، اور ورچیو نالج کس طرح ہے، اور ورچیو گاڈ کس طرح ہے. ان دونوں باتوں کو ذرا تفصیل سے سمجھائیں پلیز. نیکی علم نہیں ہے، یہ کنفیوژن ہے. بلکہ سقراط کو میں نے عالم ارواح میں دیکھا، وہ وہاں بھی کنفیوز ہے. تو سقراط کی جو پہنچ ہے وہ مورل ویلیو تک ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہے، پہلے اسے ڈیفائن کر لیں ہم. ان کے جہان فرشتوں پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تو اس سے آگے نیکی علم ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مشاہدہ الہی بتاتا ہے کہ علم کے مختلف اظہار ہیں. فرشتوں کے اظہار اور ہیں، اور جنات کے اور، پریوں کے اور دوسری مخلوقات جو ہیں ان کے اور ہیں. تو نیکی علم نہیں ہو سکتی اور علم نیکی نہیں ہو سکتا. یہ مشاہدہ الہی سے جو بات سمجھ میں آئی. سلیمان نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں یہ جو نبی ہے وہ کہتا ہے علم تھکا دیتا ہے. علم غمگین بھی کر دیتا ہے کہ مجھے گر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا. علم ڈس پوائنٹڈ بھی کر دیتا ہے، مایوس بھی کر دیتا ہے. علم فرسٹریشن بھی کر دیتا ہے. تو جیسے محمد عربی نے علم مانگا اور پھر تنگ ہوئے آخر میں، اور آخرت کے اندر جو دوسرے علموں کو دیکھا تو اور بھی تنگ ہوئے. یہ محمد عربی کا قول ہے. جو باتوں میں نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو علم میرا تھا وہ خدا کو مل کے محدود ہو گیا، اور خدا سے محبت تو ہے لیکن
جس طرح سے وہ نیکی کی جزا دیتا ہے، تو اشارہ کیا فرشتوں کی دنیا میں، اور جس طرح میں اسے جانا ہوں اپنے علم سے، میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ اب علم لینا میں نے چھوڑ دیا ہے، گائیڈنس لینی چھوڑ دی ہے خدا سے. تو نیکی جو ہے، گڈنس از اے ورچو، یہ درست نہیں ہے، اور انجام جو اس کا ہوا سکرات کا اخیر میں، اس کی بھی آپ کو خبر ہونی چاہیے کیا ہوا اس کے ساتھ. تو اگر نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو یہ ایتھکس اور مورل ویلیو میں آ جاتا ہے. ایتھکس مورل ویلیو میں جو فار ایسٹ میں آئے تھے، کنفیوش آئے تھے، بودھس آئے تھے، جائن آئے تھے. ایتھکس مورل ویلیو پر. تو نیکی نہ علم ہے نہ خدا ہے. اگر نیکی کی لمیٹیشن ہوتی تو کائنات کو تخلیق نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی میں اتنی طاقت نہیں، علم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کائنات تخلیق کرتا. زندگی کے اندر جو وہ دیکھنا چاہتا تھا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے لیے وہ اتنا کچھ کرتا. جو چیز اس پر چھائی ہے کہ وہ مجبور ہو گیا تخلیقات کے لیے، وہ محبت تھی، ایموشن تھے. تو نیکی کی دنیا فرشتوں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور علم کی دنیا مختلف جہانوں کی نوری مخلوق پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے آگے جو ہے قانون الہی سے آگے، نیکی سے آگے، علم سے آگے، پھر خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے جو کلیتاً محبت ہے. اور وہ محبت چاہتا ہے کہ جو میری محبت ہے وہی محبت اس میں ہو جو یہاں تک پہنچے. جی محترم، بات کلیئر نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو ورچیو کا جو لفظ ہے اس کے معنی آپ بیان کریں، کیونکہ ورچیو کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور اس کی اصل ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے. اس کو ہم صرف لفظ نیکی، یعنی نیکی ایک نیک عمل، اس تک محدود نہیں کر سکتے. ورچیو کا مطلب جو ہے موریلٹی بھی ہے، یعنی فضیلت، ایتھکس بھی ہے، فیتھ بھی ہے، لو بھی ہے، میرٹ بھی ہے، پیورٹی بھی ہے، رائٹیسنس بھی ہے. تو یہ اتنے سارے اس کے میننگز ہیں. تو بہت ہی ورچیو کا لفظ جو ہے ایک بڑا گہرا لفظ ہے جس کے بے شمار معنی ہیں اور بے شمار اس کی ڈیمینشنز ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں ورچیو از نالج، تو شاید سقراط کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیکی علم ہے، بلکہ یہ تھا کہ جو فضیلت ہے انسان کو اس دنیا میں وہ علم سے حاصل ہوتی ہے. میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے. اگر یہ غلط ہے تو پلیز مجھے درست کیجیے. تھینک یو. ورچو کے آپ اتنے معنی لے لیں کہ سمندر بھر جائے. ایتھکس بھی لے لیں، مورت بھی لے لیں، فضیلت بھی لے لیں، جو چاہیں لے لیں آپ. لیکن اس کی دنیا لمیٹیشن ہے. اگر فضیلت ملی انسان کو تو وہ محبت کی تکمیل تھی. اور اپنا قرآن پڑھ کے خود بھی دیکھ لیں کہ نیکی کی جزا نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ لمیٹیشن آ گئی. چاہے آپ 2 لاکھ یا 10 لاکھ معنی لے لیں اس کے، اور نیکی کی جزا نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ حساب کتاب میں بھی آ گئی، ججمنٹ میں بھی آ گئی. تو کسی نکر سے آپ لے لیں، اس کی لمیٹیشن ظاہر ہے. اور اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اگر نیکی خدا ہے تو یہاں تو بالکل ہی غلطی پہ ہوں گے آپ، کیونکہ مشاہدہ الہی بتاتا ہے
کہ یہ بھی حقیقت نہیں ہے. میرا مشاہدہ الہی یہاں تک بتاتا ہے کہ جو 19 بینگ جن کے پاس کل جہانوں کی چابیاں ہیں علم کی، وہ بھی محدود ہو کے رہ گئے. چاہے فضیلت ہو، چاہے نیکی کچھ ہی ہو، ایتھکس ہو، مورل ہو، اس کے جو معنی لیتے چلے جائے آپ کو پھر علم اور نیکی ایسی ہے جیسے کشتی سمندر میں بیچ میں کہیں پھنسی ہو، اٹلانٹک میں، اس کا ماہی کوئی نہ ہو، ماچھی کوئی نہ ہو اس کو. تو ماہی بغیر کشتی ساحل کو ڈھونڈتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. میں نے اس کی پہلے ہی ڈیفینیشن دے دی ہے اور پھر بھی دے رہا ہوں کہ کانسیپٹ الہی کے اندر نیکی تھی، وہ تخلیقات ہی نہیں کر سکا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کانسیپٹ کے اندر جہانوں کی اور مخلوقات کی فضیلت تھی، لیکن پھر بھی وہ تخلیق نہیں کر سکا. تو آگے نا لمیٹیشنز. تو تخلیقات وہاں پر شروع ہوئی جب اس نے اپنی محبت کا مجسم دیکھنا چاہا. تو محبت فضیلت ہوگی، نہ نیکی فضیلت ہوگی، نہ علم فضیلت ہوگا. اور اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ نیکی خدا، وہ بھی غلط ہے، کھلا غلط ہے. اور ان کے جہان تو میں دیکھ چکا ہوں. آگے میں کچھ اور بھی کہہ دوں گا، پھر تکلیف ہوگی اصلاح پسند والوں کو. ورنہ نیکی کا انجام میں دیکھ لیتا ہوں، چاہے وہ افلاطون تھا، وہ سقراط تھا، وہ کوئی بھی تھا، وہ جائن تھا، وہ کنفوش تھا. ان کی لمیٹیشن میں نے دیکھی ہے دنیا کے اندر. مشاہدہ الہی مجھے بتاتا ہے کہ کتنے محدود ہیں. اور یہی نہیں، میں نے سب سے بڑی مثال دے دی کہ علم کی دعا کرنے والے محمد عربی، وہ ان کی خود بھی محدودیات ہو گئی اور خود بھی اپنا وہاں پہ جا کے گائیڈنس لینا چھوڑ دی. یہ علم ہی تو تھا کہ گائیڈنس لینا چھوڑ دی. یہ خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں خدا کی گائیڈنس نہیں لیتا، علم نہیں لیتا، بس محبت کرتا ہوں. اور علم سے ہی تو ابلیس کی رہے. علم کے 2 سکے ہیں. بات ترتیب آپ چلتے جائیں تو یونس لیا جائے گا، اور ایتھکس، مورل، اس میں نیکی آ گئی. اس کے بعد جو درجہ ہے نیکی اور علم کے بعد کا درجہ، سوری کہہ رہا ہوں آگے کا درجہ، سوری، وہ اسپرچل ویلیوز ہے. اسپرچل ویلیو کے بعد جو آگے چلتا ہے، وہ سفر جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ محبت ہے. اور اس سے آگے جو چیز چلتی ہے وہ محبت الہی کا پھل بتاتی ہے، وہ روح ہے. اس میں بہت ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی سمندر جیسے مطلب لے لیں، مشاہدہ الہی بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ جتنے سقراط اور جتنے کنفیوش، یہ جتنے افلاطون، یہ جو واچے ہیں، ان کی دنیا بڑی لمیٹڈ ہے. اور وہاں بھی سر کھپا رہے ہیں، اور کھپا کھپا کے سر دیوار پہ لگتا ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اصل میں ہزاروں سال پہلے جب سقراط نے یہ کہا ہوگا کہ ورچو از نالج، یعنی فضیلت جو ہے وہ علم سے ہے، تو وہ ایک بنیادی قدم تھا. میرا خیال ہے کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا سقراط صاحب نے، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جوں جوں انسان جانتا جاتا ہے اس کو فضیلت حاصل ہوتی جاتی ہے، قدم بقدم وہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وہ جانتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ خدا کی قدر و قیمت کو بھی جانتا ہے نا. اور دیکھیں، جاننا ایک اتنی بڑی خوبی ہے علم کا ہونا کہ ایک معمولی سا طوطا جو بازار میں 5-10 روپے کا بکتا ہوگا، شاید 50 کا بکتا ہوگا، وہی طوطا اگر بولنے والا ہو
یا وہ فال نکال کے وہ لفافہ نکال کے لا سکتا ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا کوالٹی آ گئی علم کی. اس طرح عام کتے بیچارے گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جو کتے شکار کر سکتے ہیں، شکاری کتے جن کو سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح شکار کرنا ہے، یا وہ کتے جو پیسنجرز کے سامان میں سے چرس اور افیون اور ان کی بو سونگھ سکتے ہیں، وہ کتنے قیمتی ہو جاتے ہیں. تو جانور کی بھی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس علم ہو، اس کو سکھایا گیا ہو. تو شاید سقراط کا اتنا ہی مطلب ہوگا، کیونکہ ہزاروں سال پہلے ظاہر ہے انسانی ذہن اور شعور جو تھا وہ اس درجے تک تھا، تو انہوں نے لوگوں کو قدم بہ قدم چلانا تھا، تو شاید یہ مطلب ہوگا. ایسے میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، مے بی اٹ از رانگ. جی محترم، وہ تو میں نے اپنی رائے ظاہر کی جو میرے ذہن میں آیا. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جو ایک آیت ہے کل یومن ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے، ہر دن ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ طوطے اور کتوں کو ہم نکال دیتے ہیں. اس کو نکال کے ایک مثال دیتا ہوں. یحییٰ جو تھا اسے قرآن نبی کہتا ہے. آپ کے سوال کا جواب میں اگلی ویڈیو میں دوں گا. اسے نبی کہتا ہے اور اس کے پاس انتہائی علم تھا شریعت کا. علم ہے نا، علم کی بات کر رہے ہیں. اور وہ نیکوکار بھی تھا. اتنا نیکوکار تھا وہ نیک کہ بنی اسرائیل نے خود اس سے پوچھا کہ کیا آنے والا مسیح تو ہے یا ہم انتظار کریں. یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں ہوں فوراً ہی مان جاتے. لیکن یحییٰ روحانی اندھا تھا، وہ نہیں دیکھ سکا. سقراط بھی اندھا تھا، افلاطون بھی اندھا تھا، کنفیوش بھی اندھا تھا. یہ ہے مسئلہ ایتھکس مورل میں. اس کی ہائی لائٹ جو ہے وہ روحانیت میں آتی ہے. جس نبی کی روحانیت اتنی بھی نہ ہو کہ جسے وہ اپنا آقا کہتا ہو اور اس سے ایک ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، تو اس کی روحانیت کے اندھے پن کا کیا حال ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے. جس کی روحانیت کا اتنا اندھا پن ہوگا کہ وہ ایک دفعہ بھی خدا کو نہ مل سکا اور بات چیت نہ کی ہو آمنے سامنے بیٹھ کے، اس کا اندھا پن کتنا ہوگا. ساری لائن میں لگ جائیں نبی، اور چاہے سارے شریعت اور علم والے کھڑے ہو جائیں اور غلام کھڑے ہو جائیں، میں ایک ایک کا انجام بتا دیتا ہوں. یہ ہے مشاہدہ الہی، اور یہ ہے جس کے لیے خدا نے کہا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، ہم ایک ہو گئے ہیں خدا کی ذات میں. اب آپ کا میں بتاتا ہوں. ہوا کلیش وہ ہر دور میں ایک نئی شان میں ہوگا، جو بھی آپ نے کہا ہے. فبی یہ اعلی رب کے معتقد کے بعد میں خود یہ رحمان کا ذکر ہو رہا ہے. جی محترم، وہ تو میں نے اپنی رائے ظاہر کی جو میرے ذہن میں آیا. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جو ایک آیت ہے کل یومن ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے، ہر دن ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب وہ اس کا نور دل میں اتر آتا ہے اور روح پہ چھا جاتا ہے تو ہر لمحے ہر آن وہ اپنی محبت کا نیا سا نیا اظہار کرتا ہے اور عجیب عجیب اپنی عجوبے دکھاتا ہے اور کہیں بھی پرانا نہیں ہوگا وہ پھر. جیسے میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ فردوس میں بھی ہر لمحے موسم بدلتے رہتے ہیں, ہر لمحے دیدار الہی کی کیفیات ان بجلیوں میں بدلتی رہتی ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے, دیکھا نہیں کیا کہتا تھا ابراہیم کو, آپ اپنے قرآن کو پڑھیں کہ ہم اسے اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے تاکہ اسے کامل کرتے. اس مضمون کے اندر چابی مشاہدہ الہی اور خدا کے ساتھ براہ راست سفر ہے, اور وہ مجھ پر ہر لمحے ہر گھنٹوں ہر دن نئی شان میں داخل ہوتا ہے اور عجیب عجیب حالتوں میں لے کے چلتا ہے, عجیب عجیب عدم میں لے کے چلتا ہے, اور وہ کبھی بھی پرانا خدا نہیں ہوگا. یہ مضمون جا رہا ہے اس طرف. تو جو یہاں تک پہنچا ہی نہ ہو, صرف علم کو پڑھنا سننا کافی نہیں ہے, اس کا مشاہدہ الہی بہت ضروری ہے, اس کا تجربہ بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ اس کا صبر بہت ضروری ہے. جی محترم, بہت شکریہ. اگلے 2 سوال جو ہیں وہ ایک ہی ممبر کے ہیں, کچھ ملتے جلتے سے بھی ہیں, لیکن بہرحال میں ایک ایک کر کے ان کو پوچھ لیتی ہوں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام کے مطابق 1500 سال کا عرصہ ہو گیا, خدا تعالی نے پھر کبھی کلام نہیں کیا. اگر اس کی گویائی کی صفت معطل ہو چکی ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے یا نہیں؟ اور جو کچھ کے دنیا کے حالات ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ اور سن نہیں رہا. اچھا سوال ہے, اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی بولتا رہا ہے. اس کی بڑی مثال صوفیہ اکرام ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جنید کی اور ایک مثال دیتا ہوں, باقی تو لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے کہ وہ بولتا رہتا ہے. بلکہ بولتا کیا رہتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں خدا کے حضور ہی بیٹھا ہوا تھا جب اس نے میرے جھنڈے گاڑے اور میرا نوکر بنا ہوا تھا. وہ بولتا نہیں رہتا ہے بلکہ دکھائی بھی دیتا ہے. جنید کے پاس ان کے ماموں آئے سری سکتا, اور جنید کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ کے پاس بہت خدا نے عنایات کی تو آپ بولیں. نہیں بولتے تھے. تو پھر ایک دن ماموں آئے سری سکتا, یہ مرشد بھی ہیں. انہوں نے کہا جنید رات کو محمد عربی تمہارے پاس آئے, تم نے پھر بھی رکے رہے, نہیں بولنا چاہتے, واز دینا چاہتے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا کہ رات کو محمد صاحب آئے ہوئے تھے؟ کہا مجھے میرے خدا نے بتایا ہے. تو وہ بولنے والا خدا ہے, سننے والا خدا ہے. اگر میں تہہ خانے میں بیٹھ جاؤں اور ہاتھ اپنا رکھ لوں آنکھوں پہ اور سورج سے کہوں کہ اے سورج یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ادھر آ, تب میں تجھے ایمان لے کے آؤں گا. اگر تو تہہ خانے کے اندر جہاں گپ اندھیرا ہے یہاں چڑھا سورج اپنا اور پھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہو اندھے بن کا, تو وہ سورج کبھی بھی نہیں آئے گا تہہ خانے کے اندر. اور پھر ہاتھوں پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا. تو سورج سے کانٹیکٹ کے لیے آپ کو تہہ خانے سے باہر جانا ہوگا, اپنی محدود دنیا سے.
آنکھوں میں سے ہاتھ اٹھا کے اپنے اندھے پن کو دور کرنا ہوگا آپ کو. اور اس کے بعد جو ہے آپ ایسی باہر نکل کے سورج کی طرف دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ وہ جگمگا اس کا نور کتنا ہے کہ آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. یہیں سے مشاہدہ بتاتا ہے اور روحانیت کہ وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور بولتا رہا ہے. میری لائن کھڑی کر دیتا ہوں، نبیوں سے نہیں، ایک عام ایمان والوں پہ بھی وہ الہام کرتا رہا ہے. تو مائل ہو تو ہم شان کر ہی دیتے ہیں. تو وہ تو ہے. ہمارے اندھے پن کو ہم کیا کریں، ہمارے اندھیروں کو ہم کیا کریں، اس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا. جی شکریہ محترم. ان صاحب کا دوسرا سوال تو میں بعد میں کروں گی. پہلے میرے ذہن میں جو سوال آیا، چونکہ وہ ریلیونٹ ہے جو بات آپ نے کی اس سے، تو وہ پہلے پوچھ لوں. وہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں خدا تعالیٰ کی پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ گریہ زاری کی، بہت دعائیں کی، رمضان میں دعائیں کی، ہم نے اعتکاف میں دعائیں کی، ہم نے خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں کی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی. تو خدا تعالیٰ کی کیا پالیسی ہے دعاؤں کے بارے میں؟ کیونکہ جب قبولیت نہیں ہوتی تو پھر لوگ خدا پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. یہاں دعائیں کی، خانہ کعبہ پہ جا کے دعائیں کی، وہاں دعائیں کی. میں ان سب دعاؤں کرنے والوں سے پوچھتا ہوں تم مانگ کیا رہے تھے؟ پہلے یہ پوچھ لو. اگر تم مانگ اپنے لیے رہے تھے اور خدا کی ذات جو ہے وہ بڑی حکمت والی ہے، جو کچھ تم مانگ رہے تھے وہ تمہارے لیے شاید بہتر نہیں تھا. مجھے یاد آ گیا اپنا ایک خلافہ، وہ کہتے ہیں میں نے دعائیں بڑی کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، اور وہ بعد میں سمجھ لگی کہ وہ ہونی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہاں بھی خدا مہربان ہے کہ وہ اگر ہو جاتی تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ مانگ کیا رہے ہیں. اگر اپنے لیے سب کچھ مانگ رہے ہیں تو اس مانگنے کی ضرورت نہیں. تو خدا کا ہو تو سارا جہان تیرا ہو جائے گا، سارا جہان تیرا ہو جائے گا. تو یہاں منگتے پن میں نے آج تک نہیں مانگا خدا سے کچھ کہ یہ دے دے، وہ دے دے، یوں کر دے، کیونکہ جو کچھ میں مناجات میں کر رہا ہوں وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ محبت کی تکمیل خدا کے لیے ہے. تو خدا نے میرے ہر عمل میں برکت دے دی. خدا میرا سہارا بن گیا، مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایک مقدمے میں مجھ پہ بہت مصیبت آ گئی، تو اس مقدمے میں گڑبڑ ہو گئی. تفصیل اس کی نہیں بتاؤں گا، لیکن قاتلانہ حملے میں اس میں جھوٹے گواہ پیش کر کے مسلمانوں نے مجھے بھی رگڑا دے دیا. تو پھر اس میں مجھے بھی لمبی سزا ہوتی. تو یہ جھوٹے گواہ بھی بنتے ہیں. لیکن گھر میں سب دعا کر رہے تھے اور ممبر بھی ہر جگہ سے دعا کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف ہے، میں دعا نہیں کروں گا. تو تب میری بیٹی کو خدا وہ جاگ پڑی، بلکہ کے کہتی ہے کہ وہی نہیں بلکہ خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا تھا، میں خدا کی آواز سن رہی تھی، اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دل ہے، اور میں اس کو ان غلط الزاموں سے بری کروں گا. تو میری بیٹی بھی کی یہ وہی اور آواز سن رہی تھی وہ خدا کی. اس کو بھی ایک دن لے کے آئیں گے تاکہ اس کے پاس وقت تو کم ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی بتائے کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے. اور وہ دوسرے دن ہی پھر 3 ماہ مقدمہ وہ چل رہا تھا، اس کی ڈیٹیں پڑ رہی تھی. جس دن خدا نے میری بیٹی سے بات کی اسے اگلے دن ہی فیصلہ ہو گیا
اور ان جھوٹے گواہوں کی نہیں چل سکی، اور خدا نے مجھے وہی کیا جو میری بیٹی سے کہا تھا۔ جی محترم بھائی شکریہ۔ سب سے بڑی اور عظیم دعا تو خدا سے خدا کو مانگنا ہی ہے۔ بعض شاعروں نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ ان ممبر کا اگلا سوال پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن میں جو کہ اسلام کی بنیادی آئینی کتاب ہے، اس کو آئے ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، زمانے کے تقاضے بدل چکے ہیں، تو کیوں خدا تعالیٰ قرآن کا کوئی نیا ایڈیشن زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ کر کے نہیں بھیج رہا؟ اس دور میں لوگ رہنمائی کیسے حاصل کریں؟ اور ایک اور شعر یاد آیا، میں اس کو تھوڑی سی چینج کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہاں میں نے ایک لفظ تبدیل کر دیا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور قرآن سے مراد یہ ہے کہ بار بار وہ اپنے دہراتا ہے اپنے مضمون کو۔ بھیجا ہے وہ ایڈیشن جو قرآن کا ہے، تورات کا ہے، انجیل کا، وہ ختم ہو گیا، وہ ویلڈ نہیں رہا۔ اور اب کیا بھیجا ہے؟ اب ہماری کتابیں پڑھیں یہاں پہ کہ اب خدا کیا کہہ رہا ہے، کہ مذہب اور شریعت کا جو ایڈیشن تھا وہ ختم ہو گیا، پرانا ہو گیا، ویلڈ نہیں ہے، اس کی عمر ختم ہو گئی۔ وہ جس طور کے لیے تھا اس کی وہ لمیٹیشن تھی۔ اب خدا نے بھیجا ہے کہ اب کمپلیٹ ایڈیشن، اور اس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ملے گا، جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود رہوں گا انسان کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے نئے آسمان اور نئی زمین کا، کہ اب نئی زمین ہوگی۔ نئی زمین سے مراد تھوڑی کہ توڑ پھوڑ کے پھر بنائے گا، نہیں، میرے جیسے لوگ زمین پہ ہوں گے، اہل دل۔ نیا آسمان جو میرے دل کا ارمان تھا، منشا تھی، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آیا ہے، اور آپ اس ایڈیشن پہ غور کریں، اور میری تعلیمات انہیں چاہیے اطہر اور جو دوسرے ہیں وہ لگا دیں، چاہے پتہ نہیں کون سے ملکوں میں رہتے ہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں، وہ پلیز مہربانی کر کے لگائیں تاکہ انہیں پڑھنے کا موقع ملے اب خدا کیا چاہتا ہے۔ ہاں، انگریزوں نے ہمیں کالونی بنا کے 2 چیزیں دی تھیں، ایک جھوٹی عزتوں پر مارتے رہو، اپنے آپ کو مرواتے رہو۔ یہ عزتوں کے مسئلے ہمارے اس ملکوں میں نہیں جاتے۔ میری عزت ختم ہو گئی، عزت تھی کہاں جو ختم ہو گئی، وہ تو نکال دی۔ خدا نے بڑا محبت الہی رحم سے اس گندگی کو نکال دیا عزت کی۔ ہاں، ایک اور چیز ہے جو ابھی وہ نہیں گئی، وہ چائے پینا ہے، تو پی لیتے ہیں، آپ پلائے جائیں، میں پیتا جاؤں، اور جب ہم پہنچیں گے اگلے جہانوں میں تو خدا اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ جی محترم، لاسٹ کوشچن جو ہے وہ ایک تصویر ایک صاحب نے بھیجی ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اسپین کے شہر میڈرڈ کے میوزیم میں ایک مجسمہ رکھا ہے، اس میں کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ میں وہ تصویر آپ کو فارورڈ کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا، نہ اس مجسمے کا پتا ہے، نہ کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ میں چہرے دیکھے یہ کام میں خیال اپنا
اس کا ڈپارٹمنٹ امیر فیصل صاحب کا ہے. وہ ماتھے کی لکیریں اور چہرے دیکھ کر وہ بتا دیتے ہیں. تو وہ اسپیشلسٹ ہیں امیر فیصل صاحب. تو ادھر یہ تصویر بھیجتے ہیں. تو بہت بہت جی میں نے اس کی تصویر بھیجی ہے، اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں. سب سے نیچے ایک مسلمان ہے سجدے میں، اس کے اوپر ایک کرسچن کھڑا ہے اور اس کے اوپر ایک یہودی کھڑا ہے. اگر یہی تصویر ہے تو یہ ڈسکرمنیشن پہ ہے، یعنی کہ اپنی برتری بتانا ہے. سب سے اوپر یہودی کھڑا ہوا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میرا مذہب سب سے اوپر اور میری تعلیمات چرائی گئی. اور پھر یہ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ نمازی کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ نیچے محمدی سجدہ کر رہا ہے. تو یا تو یوں مطلب لے لیں یا یہ کہ اس کی بنیاد پہ یہ تینوں مذہب کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال سب کچھ جو بھی ہے مطلب جاہلانہ میں تصویر ہے، اور ایسی جاہلتوں سے خدا ہمیں محفوظ رکھے کیونکہ ہم ایسی دنیا چھوڑ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور خدا آپ کو، امیر فیصل صاحب کو اور پیور ڈسکشن اور جتنے بھی پیاسے ہیں جنہیں بھی تلاش ہے محبت الہی کی، کاش اس دنیا میں وہ اپنی منزل پا جائیں. خدا حافظ. مجھے نہیں پتا، نہ اس مجسمے کا پتا ہے، نہ کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے. میں چہرے دیکھے یہ کام میرے خیال اپنا اس کا ڈپارٹمنٹ امیر فیصل صاحب کا ہے. وہ ماتھے کی لکیریں اور چہرے دیکھ کر وہ بتا دیتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، اجالا مغل مین اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ جو آپ نے مجسمہ یا کیا تصویریں پیش کی اور محترم زاہد خان صاحب نے یہ سوال اپنے اسٹوڈنٹ کے حوالے کر دیا امیر فیصل کے، تو ہم تو بہت کم علم بنتے ہیں، چھوٹا سا دماغ ہے، بٹ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان لوگ بس سجدہ کرتے 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 مر جاتے ہیں. ان سے پوچھو تو بس انہیں یہی بتایا کہ آسمانوں کے اوپر کیا کیا ہے، ملائک ہے، فرشتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو بس یہ معلومات ہے کہ زمین میں جانے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں چلے جائیں گے تو منکر نکیر کیا بولیں گے، وہاں پہ یہ سوال ہوں گے، وہ سوال ہوں گے. اور ان سے اوپر یعنی کہ سجدے میں پڑے رہو اور ان پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں مسیحی لوگ. اور یہ سچ بات بھی ہے کہ مسیحی لوگ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے، سب سے زیادہ تعداد میں ہے یہ. بٹ جہاں تک طاقت کی بات ہے، حالانکہ مسیحی لوگوں کے ممبرز کی طاقت بہت زیادہ ہے، بٹ یہودی الٹیمیٹلی سب سے زیادہ اچھی قوم کہلاتے ہیں آج کی دنیا کے بھی. اور مسیحی لوگ میں نے کسی بھی فرقے کے دیکھے وہ یہودی اس کی دل سے ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور یہودیوں کا جو ایک پرٹیکولر دیش کو میں جانتا ہوں جو اسرائیل ہے، وہ بھی پورا ترقی یافتہ ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا کچھ دکھانے کی کوشش کی جائی ہے. بٹ میں پھر دوہرا دوں کہ میں سب سے کم علم ممبر آف پیور ڈسکشن گروپ ہوں، اس لیے یہ سب غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب قیاس آرائیاں بھی ہو سکتی ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کی نشست میں بہت جلدی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل.